السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہماری مدینے کی زیارت اور بسیں آ گئی ہیں۔ یہ تو ٹوٹلی بسیں ہیں، 3-4 بسیں آئی ہیں اور یہ رہی ہماری انس بسیں۔ اور آج کا بلاگ ابھی تو سٹارٹ۔ اچھا بھائی، تو پلان میں چینجنگ ہے، یہ نہیں ہے بس یہ والی بس ہے اور ابھی چڑھنے ہوئے تو بہت رش ہو رہی ہے، بہت رش ہو رہی ہے میاں۔ ارے اماں آ گئی، اماں آ گئی، اماں دیکھ۔ اب اماں کی گالیاں سننا تو۔ ابے جگہ نہیں ہے نعمان۔ ہاں سلیم والے رہ گئے، یہاں سے بھی چینج ہے، اب واپس جانا ہے۔ ارے آگے جانا ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ ہے یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ہمارے راشد بھائی سے چمک رہے ہیں نا بھی، بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ دوسرے ہاتھ تو بسانا نہیں آنا چاہیے تو فیملی کے لیے۔ اب یہ والی بس پہ جا رہے ہیں ہم بھائی، اب آئے ہیں تو کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ چلو بھائی، چلو بھائی، اللہ کرے اب فائنل یہی ہو، آئی ہوپ۔ بھائی میرے خیال سے اب یہ آخری بس ہوگی ہماری، اس کے علاوہ اور تو نہیں۔ اس کے اور بہت آگے آگے بس کے کم بجٹ میں یہی ہوتا ہے بھائی۔ یہاں سے سیدھا دبئی چلا گیا۔ دیکھ رہا ہو کتنی بس خالی ملی ہمیں، کوئی بھی نہیں، سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے تو دیکھو مزے ہی الگ ہے، کارٹن شارٹن پہن کے الگ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پردے میں لگا پڑا کہ کیا کر رہے تو کب سے؟ ویو اچھا ہے، ویو اچھا ہے، ویو سی ویو چلا گیا۔ جی جی وہ گیا۔ اچھا دیر سے جائیں گے؟ نہیں نہیں ابھی چلیں گے، ساتھ چلیں گے۔ دیکھو ابھی لے کے جائے گا یہ، وہ فل ہو گئی تھی اس لیے تو ہم کو بولا اس والی میں چلے جاؤ۔ ہاں وہ کیسے کٹا رہے تھے، آدھا گھنٹے بعد نکلے گی۔ بھائی یہ تو دیکھو راشد بھائی کیا کرے گا اسے، المخدوم بنا ہوا ہے تو راشد المخدوم۔ ہاں خود کا نام چینج کر دیا۔ ریٹ بھی نہیں چل رہا ہے یار، سب سر پہ یہ زبان کا بڑا اثر ہے۔ پتہ کیا ہے، میں باہر کام کرتا ہوں، برونائی میں، ملیشیا میں اور کئی جگہ جانا ہوا ہے دین کی نسبت سے۔ صحیح تو جہاں بھی ہاں A few moments later. اسی وادی کا نام مدینہ منورہ ہو گیا، یعنی کہ روشنی والا شہر۔ مدینہ باب السلام ہو گیا، یعنی کہ سلامتی کا دروازہ۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان، ہمارا زیارت کا سلسلہ جو ہے نا بالکل شروع ہو رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہماری زیارت جو شروع ہوگی وہ مسجد قباء سے شروع ہوگی، لیکن یہ راستے میں زیارتیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ یہ دونوں سائڈوں میں پردے کھول لو، پیر والی زیارت بھی نظر آنی چاہیے۔ ہماری جو پہلی زیارت شروع ہو رہی ہے وہ ہے مسجد اجابہ۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اجابہ۔ اجابہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اردو میں معنی ہے قبولیت کے، جس جگہ پہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں فرمائی۔ پہلی دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کی گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں چینج نہ کرنا۔ آج جو ہم لوگ اپنی شکلوں میں محفوظ ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکات سے محفوظ ہیں، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ہماری شکل بگڑ جاتی۔ ہر آدمی خوب جانتا ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ چھوڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری شکلیں اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکات سے محفوظ ہیں۔ ہم سے جو پہلے جتنا بھی امتیں آئی، جو بھی رات کو گناہ کر کے سوتے تھے، صبح خچر اور خنزیر کی شکل میں ہوتے تھے۔ اور دوسری دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے، فساد سے بچانا۔ اور تیسری دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کو بھوک کی وجہ سے نہ مارنا۔ یا اللہ جتنی برکتیں اور رحمتیں مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی ہیں اتنا ہی مدینہ المنورہ میں نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا لے کے آتے ہیں، 2 سے 3 آدمی کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ حاجی صاحبان آج بھی برکتیں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی صاحبان تمام ساتھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ۔ یہ مسجد اجابہ آگے ہے، یہ راستے میں یہ زیارت آ چکی ہے۔ تو 2 بلڈنگوں کے درمیان میں مسجد نظر آ رہی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیے،
کے پاس مسجد نظر آ رہی ہے. راشد کھولو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبا سجدہ اسی جگہ پہ فرمایا, سب سے طویل سجدہ اسی جگہ پہ فرمایا. اور یہ حرم شریف, یہ حرم کے مینار دیکھی, یہ حرم شریف کا بتاتا ہوں, حرم شریف کا 339 نمبر گیٹ. یہ جو دو بلڈنگوں کے درمیان میں مسجد دکھائی ہے نا, مسجد امام بخاری, اسی جگہ پہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے بخاری شریف لکھا کرتے تھے. حاجی صاحبان, یہ جو آپ نے یہ درختوں کے پاس مسجد دیکھی ہے نا, اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبا سجدہ فرمایا, مسجد ابو ذر غفاری. جو بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہو آپ آ سکتے ہیں, زیارت کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. حاجی صاحبان ہر نماز کے ٹائم 20 منٹ کے لیے کھولی جاتے ہیں, باقی بند رکھتے ہیں کیونکہ حاجی حرم کی نماز چھوڑ کے ادھر ہی نہ آ جائے. تمام حاجی اپنے الٹے ہاتھ پہ توجہ, مسجد اجابہ, مسجد اجابہ. اسی مسجد کے ساتھ جو ہے نا ہاسپٹل بھی ہے, جو بھی حاجی بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ دوائی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. حاجی صاحبان کیونکہ حاجیوں کے لیے صرف کھولا ہوا ہے, کوئی پیسہ, جس میں خود خاندان نبوت آرام فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. خاتون جنت, جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. تمام حاجی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیں, جنت البقیع کا قبرستان. تمام حاجی میرے ساتھ مل کر سلام پیش کر لینا. السلام علیکم, السلام یا علیکم, اہل الدیار, السلام علیکم یا اہل البقیع, الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. ماشاءاللہ حاجی صاحبان اسی جنت البقیع کے اندر خود خاندان نبوت آرام فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. خاتون جنت, جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام اور صحابیات اسی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اور اسی جنت البقیع کے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی آرام فرما ہے, جن کے بارے میں آتا ہے کبھی مدینہ منورہ کے اندر جوتا بھی استعمال نہیں کیا, چپل استعمال نہیں کی. کسی نے سوال کر لیا کہ امام مالک پتھریلی زمین ہے, سخت زمین ہے, آپ جوتا استعمال کی قبریں ہیں نا یہاں کے حجاج اور یہاں کے عربی لوگ, اور جو کالے پتھروں والی قبریں ہیں وہ صحابہ کرام اور صحابیات کی قبر مبارکہ ہے. اور ایک قبر کے اوپر سر کی طرف ایک پتھر لگا ہوا ہے, اور دوسری قبر کے اوپر سر کی طرف اور پاؤں کی طرف 2 پتھر لگا ہوا ہے. جس قبر کے اوپر سر کی طرف ایک پتھر لگا ہوا ہے وہ مرد کی قبر ہے, جس قبر کے اوپر سر کی طرف اور پاؤں کی طرف 2 پتھر لگا ہوا ہے وہ عورتوں کی قبریں ہیں. اگر کالے پتھروں والی ہیں تو سمجھ جانا یہ کوئی صحابیات کی قبر مبارکہ ہے, اگر کوئی مٹی کلر کی ہے تو کوئی یہاں کی رہنے والی ہے. حاجی صاحبان ادھر کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. ابھی ماشاءاللہ حاجی صاحبان یہ ہماری اضافی زیارتیں جو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں, انشاءاللہ ہماری زیارت مسجد قباء سے شروع ہوگی. انشاءاللہ وہاں جا کے نوافل بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بلال, کون سی مسجد ہے؟ مسجد بلال, مسجد بلال, جس جگہ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہی گھر مبارک تھا, نہ اسی جگہ پہ فیصلے فرمایا کیا کرتے تھے, نہ اسی جگہ پہ اذان دیا کرتے تھے. اذان تو مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے, حرم شریف میں دیا کرتے تھے. علماء نے جب ان کی دینی خدمات کو دیکھا تو ان کے نام سے یہ نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے. نیچے شاپنگ سینٹر ہے, بازار ہے, اوپر مسجد ہے, مسجد بلال. ابھی تمام ساتھی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ, یہ پل کے نیچے سے دیکھیے مسجد نظر آ رہی ہے سفید کلر والی, ہاں آ رہی ہے نا. اسی جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا, اور اسی جگہ پہ 40 دن ظالموں نے قید میں رکھا, 40ویں دن اسی جگہ پہ شہید کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان انشاءاللہ ابھی جو آنے والی زیارت ہے وہ ہے مسجد بلال. اب گاڑی سیدھی ہو جائے گی, تمام حاجی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ رکھیں گے. مسجد بلال ماشاءاللہ حاجی صاحبان ایک مرتبہ یہ حرم شریف کا 311 نمبر گیٹ, 311 نمبر گیٹ. حاجی صاحبان آپ آ سکتے ہیں, بالکل قریب ہی ہے. تو ماشاءاللہ حاجی صاحبان میں بات کر رہا تھا
جو بھی کسی جگہ پہ جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بھی نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے، آگے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، چلنے کی آواز آ رہی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا میرے علاوہ کسی اور کو بلایا ہے؟ حضرت جبریل فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، چلتے تو فرش پر ہیں مگر ان کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہوئے، آگے فرمانے لگے کہ اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے، چلتا تو فرش پر ہے مگر تیری قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسا کوئی بھی نہیں عمل کرتا، بس یہی ادنا سا عمل ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں، بس یہی ادنا سا عمل ہے۔ دیکھیے ادنے سے عمل کی کتنی اہمیت ہے، چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں تھے لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ حاجی صاحبان، یہ پاک گلیاں ہیں، پاک صاف ہو کے رہنا، یہ کوئی عام گلیاں نہیں ہیں، ان گلیوں کے آنے کے قابل بھی نہیں تھے ہم لوگ، ہم تو گناہگار تھے، بدکار تھے، سیاہکار تھے، خطاوار تھے، اس جگہ کے آنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ یہ تو وہ گلیاں ہیں جن گلیوں کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ تو وہ گلیاں ہیں جن گلیوں کے اندر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام گلیاں نہیں ہیں، دیکھا دیکھی نہیں کرنی، یہ حاجی کیا کر رہا ہے، یہ حاجی کیا کر رہا ہے۔ حاجی صاحبان، ادب سے پیش آنا۔ دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو خوش ہو گئے، بعد میں فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار یعنی کہ رسی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، رسی پکڑنے والا ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب آقا علیہ السلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، کیا میرا مدینہ اچھا نہیں لگا؟ کیا مجھے ملنے تک نہیں آتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور فوراً اٹھے مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا۔ اس وقت تو سواری بھی نہیں تھی نا، ملک شام سے اونٹنی پہ چلتے 7 دن کے اندر مدینہ کے اندر پہنچے تو آگے روزے مبارک کو لپٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جیسے صحابہ کرام جمع ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے آ کے فرمائش کی کہ اے بلال، اسی زمانے والی اذان تو سنا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اذان نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، میں اذان نہیں دے سکتا، انکار کر دیا۔ صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کیا۔ جب لاڈلوں نے آگے فرمائش کی کہ اے چاچو، ہمارے نانا کی زمانے والی اذان تو سنا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے نواسہ رسول، میں قسم کا کفارہ دے سکتا ہوں مگر آپ کا کہنا نہیں ٹال سکتا، کیونکہ آپ کا کہنا تو خدا کے علیہ السلام نے بھی نہیں ٹالا، میں کون سی ہستی ہوں ٹال سکوں۔ فوراً اٹھے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو پورے مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ حاجی صاحبان، یہ واقعہ باقی ہے، تمام حاجی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ۔ کھجور کا باغ بھی ہے، یہ خالی پلاٹ بھی ہے، دیکھیے خالی پلاٹ نظر آ رہے نا؟ سبحان اللہ بولیے، ماشاءاللہ۔ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کی منڈی لگا کرتے تھے، صحابہ کرام اسی جگہ سے اونٹ خرید کے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور جو بھی صحابہ کرام جنگ کی وجہ سے زخمی ہو جاتے نا تو آقا علیہ السلام اسی جگہ سے خاک منگوا کے اپنا لعاب دہن ملا کے اس صحابی کو دیتے، صحابی اپنے جسم کے اوپر رات کو لگا کے سو جاتا، صبح زخم تو دور کی بات ہے نشان تک باقی نہیں رہتا تھا۔ خاک کے شفا کا میدان، یہ جو آپ نے کھجور کے باغ کی زیارت کی نا، اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اجوا کھجور کے درخت لگائے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے۔ پودے تو وہی نہیں ہے مگر جگہ وہی ہے، اور اسی باغ کے اندر ایک کنواں بھی ہے جس کا نام ہے بیر غرس۔ کیا نام ہے؟ بیر غرس، جس کنویں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا۔ کیسی زیارت ہے، اترنے والی دیکھنے والی زیارت ہے،
لیکن حاجی صاحب پہلے حاجی آتے تھے کیا کرتے تھے, کچھ مٹی اٹھاتے تھے, کچھ سجدہ کرتے تھے, کچھ کھجوروں کے پتے چھین کے اپنے بیگ میں ڈال کے اپنے ملک میں لے جاتے تھے. سعودی حکومت نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے بند کر دیا ہے. ایک دن میں ایک حاجی ایک پتا چھینے تو دوسرے دن باختم. اس وجہ سے انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے, کوئی حاجی یہاں پر نہیں آ سکتا, نہیں رک سکتے. حاجی صاحبان پابندی لگ چکی ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحبان ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آگے دیکھیے, مسجد قباء آنے والی ہے. کون سی مسجد؟ مسجد قباء, یعنی کہ اسلام کی پہلی مسجد. مسجد نبوی حرم شریف بعد میں تعمیر ہوا, پہلے مسجد قباء تعمیر ہوئی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس مسجد کی تعمیر رکھی. جب مسجد تعمیر ہو گئی, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے تو مکے والے نیکی میں آگے نکل جائیں گے, سب چیز تو ان کے پاس ہے, بیت اللہ بھی ان کے پاس ہے, حجر اسود بھی ان کے پاس ہے, صفا مروہ بھی ان کے پاس ہے, بار بار مکے والے عمرہ کریں گے, بار بار حج کریں گے, ہم مدینے والے نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے, مکے والے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مان لیا سب چیز ان کے پاس ہے, جو بھی میرا امتی اپنے گھر سے باوضو ہو کر میری مسجد قباء میں 2 نوافل ادا کرے گا, اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوگا. یعنی کہ قبول ہوئے عمرے کا. آپ حضرات نے مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, جس کا قبول کرے جس کا نہ کرے. اسی جگہ پہ تو کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری آنکھوں دیکھی ہوئی چیز ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تمام حاجیوں نے اس مسجد میں نوافل ادا کرنے ہیں. سب سے اہم بات نیت کیا کرنی ہے, عمرے کی نیت نہیں کرنی, مسجد کی نیت کرنی ہے. 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد, 2 رکعت نماز شکرانے کے بھی ادا کرنے ہیں. تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, یا اللہ جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما, جو آئے ہوئے ان کو ادب اور احترام کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجزہ عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو حاجی دل کے اندر نیک خواہشات لے کے آئے ہیں, یا اللہ ان کی پوری فرما. اسی طریقے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. حاجی صاحبان ابھی یہ مسجد قباء میں نوافل ادا کریں گے. ہمارا آدھے گھنٹے کا سٹے رہے گا. تمام حاجی نوافل پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے کی طرف نکلتے ہیں مسجد قبلتین کی طرف, وہاں بھی انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے. گاڑی مل گئی, تالیاں بجا رہی گاڑی. ہم 5 عجیب کدھر ہے؟ ہم لوگ آئے یار مسجد قباء, جہاں کل آئے تھے. کل اپنے خرچے پہ آئے تھے, آج کمپنی کے خرچے پہ آئے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اوور آل ملا کے ہمارے 7 عمرے ہو جائیں گے نا. یہ مجھے نہیں معلوم 7 ہوں گے کہ ہم نے پہلے کتنے کرے. پہلی بات ہے کہ قبول جو چیز گنتی میں آ جائے تو وہ کم کہلاتی ہے, جو اس کی گنتی نہ ہو نہ وہ زیادہ بھی پتہ نہیں ہم نے کتنے کر لیے. ارے واہ راشد بھائی, یہ تو نیا بن رہا ہے استاد. صحیح ہے راشد بھائی, پھر کیا کرنا ہے آج؟ تو ماشاء اللہ آپ کرے آج میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو واش کر لیا. اب تو آپ کو واش کر لیا. یہ سوٹ میں نے اپنی بیگم نے مجھے دلایا اپنی پسند کے. بھائی تو بھائی خاص ہے مطلب. ہاں آج دعا دے دینا بیگم کو. دعا سب